अस्सलामु अलैकुम वरहमत اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم فائد مکیہ میں سے 7ویں فصل حمزہ کے بیان میں، اس میں حمزہ کے قواعد ہیں، وہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پہ کافی تفصیل میں ہے اس یہاں پہ حمزہ کا بیان میں۔ پیچھے ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے، تو وہ چاروں قاعدے یہاں پہ بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں اسی طرح۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں 7ویں فصل حمزہ کے بیان میں۔ یہ جو سب سے پہلا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، یہ تحقیق کا قاعدہ ہے، یعنی جب 2 حمزہ متحرک جمع ہوں، 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں، یعنی دونوں جو ہیں وہ جب ملا کر پڑھیں تو پڑھے جائیں، جیسے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یہ دیکھیے دونوں پڑھ گئے ہیں نا۔ اسی طرح ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد، تو یہ دونوں حمزہ قطعی ہیں۔ تو کہتے ہیں 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ قاعدہ بن گیا ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو دونوں کو صاف تحقیق کے ساتھ صاف پڑھنا چاہیے، مگر ایک حمزہ ایسا ہے کہ جو صاف نہیں پڑھا جائے گا، وہ 24ویں پارے کی سورہ حامیم سجدہ میں اعجمی، اس کا جو دوسرا حمزہ ہے، یہ جو الف کی شکل کا ہے، اس کو حمزہ اور عین کے درمیان پڑھیں گے، حمزہ اور الف کے درمیان اعجمی، اور ایسا پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ مکمل ہو گیا۔ ایک قاعدہ جو ہے اس کو پھر پڑھتے ہیں، باری باری سے آپ سے پڑھاتا ہوں۔ حاجی صاحب سب سے پہلے آپ شروع کیجئے جی۔ 7ویں فصل حمزہ کے بیان میں۔ آپ کے بعد راجہ صاحب پڑھیں گے، راجہ کے بعد عبد المنان پڑھیں گے، پھر عادل پڑھیں گے، پھر عبد الرحمن بھی پڑھیں گے۔ جی 7ویں فصل حمزہ کے بیان میں جب 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے، جی مگر اعجمی جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی۔ تسہیل سہل سے ہے، سہل کے شروع میں تا لگ گئی، درمیان میں آخر میں لام سے پہلے یا لگ گئی تو بن گیا تسہیل، سہولت، ٹھیک ہے۔ اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی۔ ہاں، میں بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں صاف کیوں نہیں پڑھتے، ابھی بتاتا ہوں، آپ ایک دفعہ پڑھ لینا تاکہ یاد ہو جائے۔ ابھی بتاتا ہوں کہ یہاں پہ تسہیل کیوں کی ہے، اس کو صاف کیوں نہیں پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں۔ ہاں بھائی عبد المنان پڑھو، راجہ صاحب آپ پڑھ لیں پہلے۔ ہیں راجہ صاحب کہ نہیں؟ ہاں قبلہ آواز بند کر لی تھی۔ جی بسم اللہ۔ پڑھیے 7ویں فصل حمزہ کے بیان، جب 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا۔ جی آگے بولیے، پڑھنا چاہیے۔ کدھر ہیں جی حمزہ؟ ہاں بھائی عبد المنان تم آ جاؤ، عبد المنان تم آ جاؤ، تم پڑھو۔ صحیح قبلہ نظر نہیں صحیح طرح آ رہا۔ عبد المنان تم پڑھو۔ اچھا 7ویں فصل حمزہ کے بیان میں
جب دو حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے. جی پڑھنا چاہیے. مگر اعجمیون جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی، اور اگر پہلا حمزہ ٹھہرو یہ ایک قاعدہ ہو گیا نا، پہلے ایک قاعدہ پڑھ لے پھر اس کے بعد. ہاں عبد الرحمان تم آؤ بھائی. نہیں ہے وہ چلا گیا. چلو آپ پڑھیں یہ عادل. جی جی. ساتویں فصل حمزہ کے بیان میں جب دو حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے. جی جی. مگر اعجمیون جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی. اچھا اب یہ حافظ رمضان تو نہیں آئے؟ اچھا نہیں وہ نہیں. اچھا اب یہ سمجھیے کہ یہاں پہ تسہیل کیوں کر رہے ہیں، صاف کیوں نہیں پڑا؟ اس کو یہ قاعدہ تو آپ کو یاد ہو گیا نا، یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ یاد ہو گیا نا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک حمزہ کو صاف کیوں نہیں پڑھنا، یہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الف ہے، الف اور حمزہ اور عین کی آوازیں آپس میں متشابہ الصوت ہیں، یہ ایک جیسی آوازیں ہیں. حمزہ میں جھٹکا ہے اور اس میں آواز بند ہو جاتی ہے، الف میں آواز جاری رہتی ہے، اور عین میں آواز نہ پوری طرح جاری ہوتی ہے نہ پوری طرح بند ہوتی ہے. آپ کہیں جی کیسے؟ دیکھیے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، جہر تو اس میں ہے. اب حمزہ میں شدت ہے، شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے. الف میں رخوت ہے، آواز جاری رہتی ہے، اور عین میں توسط ہے، نہ آواز پوری طرح جاری ہوتی ہے نہ پوری طرح بند ہوتی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ جی راجہ صاحب آپ کو سمجھائیے بات کی. جی آپ تو آگے. جی دیکھیں تین صفتیں ہیں نا اکٹھی، جی شدت، توسط اور رخوت. جی اور ان تینوں صفتوں میں آواز کا جاری ہونا، آواز کا بند ہونا، آواز کا سخت ہونا اور آواز کا نرم ہونا اور آواز کا درمیانی کیفیت میں رہنا، تینوں ہیں. یعنی شدت میں آواز سخت ہوگی تو بند ہو جائے گی، الف میں آواز رخوت ہوگی، آواز جاری رہے گی اور نرم ہوگی، عین میں نہ آواز پوری طرح جاری ہوگی اور نہ پوری طرح بند ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ الف نہیں ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ الف دونوں حمزے ہیں، اعجمی دونوں حمزے ہیں. اب اگر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، الف کو حمزہ پڑھتے ہیں تو عین جو ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، تو عین کا بھی حمزہ بننے کا خطرہ ہو جائے گا. عین کا بھی جب دیکھو نا تو آگے عین کو جب حمزے سے ملانے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ حمزے کی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اور اگر دوسرے حمزے کو الف سے ملاتے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ عین جو ہے وہ بھی کہیں الف کے اثرات عین کے اوپر نہ آ جائیں. بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ تو ان خطروں سے عین کو بچانے کے لیے کہ عین نہ تو الف بنے اور نہ حمزہ بنے، تو پھر کیا کیا ہے کہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو الف اور حمزہ کی درمیانی کیفیت میں پڑھا ہے تاکہ عین صحیح ادا ہو جائے. اب دیکھیے اعجمیون نہیں کہا اور نہ کہا ہے، دونوں مشکل ہیں. اعجمیون یہ پورے قرآن میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں سہل کرنا، آسانی پیدا کی گئی ہے، اور اس سہل کرنے کا نام جو ہے وہ تسہیل رکھا گیا ہے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ حاجی صاحب آپ بتائیں. جی
کہ یہ دوسرے حمزہ کو الف سے کیوں نہیں بدلا گیا؟ جی اس لیے کہ آئین کو جو ہے اس کو بچانا ہے. اگر حمزہ پڑھتے تو عین کے اندر حمزہ کی آمیزش ہو جانی تھی تلفظ کی، اور اگر الف پڑھتے بدل دیتے اس کو تو پھر عین کے اندر الف کے تلفظ کی آمیزش ہونے کا خدشہ تھا. ٹھیک ہے جی. جی عادل آپ کو بھی سمجھ آئی ہے بیٹا؟ جی جی استاد صاحب آگے. اچھا اس کو بھی آئی ہے، عبد المنان کو بھی؟ جی جی جی. ٹھیک ہے چلیے یہ پہلا قاعدہ تھا. اب آئیے دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں. جی ایسا پڑھیے، حادثہ کے بعد راجہ صاحب پڑھیں گے. راجہ صاحب اپنی نظر کو ذرا کھول لیں تو حادثہ پڑھیے، پھر راجہ صاحب، اور پھر اس کے بعد عبد المنان، اور چوتھے نمبر پہ پڑھیں گے عادل. جی. اور اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہے تو جائز ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال اور ابدال مگر ابدال اولا ہے اور یہ 6 جگہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال. عبارت ایسے ہے، جائز ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال مگر ابدال اولا ہے، اور ابدال ہی زیادہ کیا جاتا ہے، تسہیل باقی کو نہیں کرتا یہاں پر. ٹھیک ہے. اور یہ 6 جگہ ہے. 2 دفعہ ہم بولیے اچھا آگے. جی پھر پڑھیے ذرا جی قاعدے کو، پھر پڑھیے. اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہے تو جائز ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال مگر ابدال اولا ہے اور یہ 6 جگہ ہے. الآن یہ غلط لکھا ہے، یہاں کھڑی زبر ہونی چاہیے تھی. اچھا جی یہاں کھڑی زبر ہونی چاہیے. الآن. جی الآن یہ کھڑی، اصل میں یہ مد ڈالی ہوئی ہے، یہ کھڑی جگہ کے زبر کی جگہ نا یہ انہوں نے مد ڈالی ہوئی ہے. اچھا جیسے ہم لکھتے ہیں نا اردو میں لکھتے ہیں نا عام، کبھی ہم پڑھا کرتے تھے تو عام اسی طرح لکھتے ہیں الف کے اوپر مد ڈال کر. تو یہ کھڑی زبر ڈال دیں. عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑی زبر ڈالتے ہیں، اور جو اردو دان ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ الف کے اوپر مد ڈال لیتے ہیں. الآن. جی 2 جگہ ہے یہ سورہ یونس میں. سورہ یونس میں 2 جگہ. جی یہ 6 جگہ ہے. الآن سورہ یونس میں 2 جگہ. یہاں ٹھہرنا ہے. جی آگے چلیے. ذکرینی سورہ انعام میں 2 جگہ ہے. انعام میں سورہ انعام میں 2 جگہ ہے. اللہ 2 جگہ ہے، ایک سورہ یونس میں اور دوسرا سورہ نمل میں ہے. جی آئیے راجہ صاحب آئیے. اگر پہلا حمزہ اور اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہے تو جائز ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال مگر ابدال اولا ہے اور یہ 6 جگہ ہے. الآن سورہ یونس میں 2 جگہ. ذکرینی سورہ انعام میں 2 جگہ ہے. اللہ 2 جگہ ہے. اللہ 2 جگہ ہے، ایک سورہ یونس میں دوسرا سورۃ نمل میں ہے. جی آئیے آگے عبد المنان. جی اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو یہ دوسرا حمزہ حذف. اور نہیں وہی پڑھو نا قاعدہ، تم آگے شروع ہو گئے ہو، وہی قاعدہ پھر پڑھو. اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہے تو جائز ہے دوسرے حمزے میں تسہیل اور ابدال مگر ابدال نہیں ابدال مگر ابدال اولا. ابدال اور یہ 6 جگہ ابدال اولا ہے. اور ابدال جی اور ابدال اولا ہے
اور یہ 6 جگہ ہے آنا سورہ یونس میں 2 جگہ، الذکرین سورہ انعام میں 2 جگہ ہے، اللہ 2 جگہ ہے، ایک سورہ یونس میں اور دوسرا سورہ نمل میں ہے۔ ابھی میں سن رہا ہوں عادل سے، اور اس کے بعد آفر رمضان سے، اور پھر آپ سے زبانی سنوں گا یہ قاعدہ۔ جب پڑھیے عادل۔ جی پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مقطوع ہے، تو جائز ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال، مگر ابدال اولا ہے، ابدال اور نہیں، یہ 6 جگہ ابدال ہے، اولا ہے۔ ابدال اولا ہے، اور یہ 6 جگہ ہے، آنا سورہ یونس میں 2 جگہ، الذکرین سورہ انعام میں 2 جگہ ہے، اللہ 2 جگہ ہے، ایک سورہ یونس میں، دوسرا سورہ نمل میں ہے۔ یہ آفر رمضان آپ نے آئے ہیں، پڑھیے جی استاد محترم، پڑھیے۔ جی استاد محترم کہاں سے پڑھوں؟ یہ دیکھیے پہلا حمزہ استفہام کا ہو، جی اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہے تو جائز ہے دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال، مگر ابدال اولا ہے، اور یہ 6 جگہ ہے، آنا سورہ یونس میں 2 جگہ، ذکرین سورۃ انعام میں 2 جگہ، اللہ 2 جگہ ہے، ایک سورہ یونس میں، دوسرا سورہ نمل میں ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا۔ ابھی ہم آگے تیسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں ابدال کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ جی ابدال کے 2 قاعدے ہیں، ایک آگے بھی جا کے آئے گا۔ اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلا حمزہ، دوبارہ غور کیجیے عبارت کے اوپر، یہ سمجھنے والی ہے، اس کے بعد اب عبد المنان کا سنتا ہوں۔ جب پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ وصلی وصلی مفتوح، ہاں وصلی ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے۔ وصلی مفتوح، دوسرے حمزے کو گرنا چاہیے تھا نا، تو کہتے ہیں گرایا کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں گرایا کہ حمزہ جو استفہام کا ہے، یہ دیکھیے الآن، اچھا الذکرین، اللہ، دونوں کے اوپر زبر ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے۔ اگر دوسرے حمزہ کو گرا دیتے جو کہ لام تعریف کا حمزہ ہے، یہ لام تعریف کا حمزہ ہے، الآن یہاں تھا الذکرین، یہاں تھا اللہ، یہ لام تعریف کا حمزہ تو وصلی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پہ اگر اس کو گرا دیتے حمزہ وصلی کو تو پھر یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ پہلے والا حمزہ گرا ہے یا دوسرے والا گرا ہے۔ یعنی جو حمزہ استفہام جو ہے سوال کو کہتے ہیں، انشاء کو کہتے ہیں، اور الآن یہ حمزہ خبریہ ہے۔ اچھا، سوال اور جواب، سوال اور خبر دونوں میں بڑا فرق ہے نا، تو یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ حمزہ استفہامیہ ہے یا یہ حمزہ سوالیہ ہے یا حمزہ خبریہ ہے۔ حمزہ استفہام سوال کو کہتے ہیں عربی میں، ہم تو کہتے ہیں نا سوال، عربی میں کہتے ہیں استفہام۔ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ راجہ صاحب آپ کا مائک میرا کھلا ہوا بند کریں۔ الآن، اچھا، تو اس شبے سے بچنے کے لیے یہاں پر دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا ہے، حذف نہیں کیا گیا، اور یہی آگے انہوں نے بھی اس لائن میں انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اچھا بولیے ذرا یہ، اور جب پہلا حمزہ نہیں، اور جب نہیں یہ قاعدہ نمبر 3 آگے ہے، یہ آگے ہے، آگے آ جائے گا یہ حمزہ، یہ بات آگے آ جائے گی، لیکن آپ یہاں پہ یاد رکھیں۔ اچھا اچھا پڑھیے جی، یہ قاعدہ نمبر 3 ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ حذف کا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے تحقیق کا قاعدہ، جہاں
قاعدہ نمبر 1 تھا کہ جب 2 حمزہ جمع ہو جائیں اور دونوں قطعی ہوں تو دونوں کو خوب صاف پڑھنا چاہیے، جیسے انذرتا ہوں، اور ایک جگہ پر تسہیل ہوگی. ہاں بھی بیان کرو عبد المنان، کیا پڑھا تھا پہلا قاعدہ؟ جی ڈاکٹر صاحب پہلا اور قاعدہ جب پہلے بیان کرو. جی قاعدہ نمبر 1 بیان کرو جب 2 حمزہ جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں. اور جب اگر 2 ہم کدھر صاحب سے آپ پڑھیں؟ بیان کیجئے. جی جب دو حمزہ متحرک ہوں جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف کر کے پڑھنا چاہیے، صاف پڑھنا چاہیے. جیسے انذرتا ہوں، جی جیسے انذرتہم. مگر ایک جگہ تسہیل ہوگی، یعنی دوسرے حمزہ کو نہ خالص الف اور نہ خالص حمزہ پڑھا جائے گا. آجمی. جی اب بیان کرو عبد المنان. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے دوسرا قاعدہ یاد کرنے کو کہا، میں نے پہلے بھی تو دیا نا آپ کو پڑھنے کے لیے، وہ بھی تو بیان کرو نا. میں نے اگر چاروں آپ کو پہلا دینے ہیں، جی جلدی کرو. اگر پہلا حمزہ قطعی ہو اور دوسرا نہیں حمزہ نہیں نہیں نہیں، جو میں نے ابھی حاجی صاحب نے بیان کیا ہے وہ بیان کرو. اگر پہلا حمزہ وصلی ہو. ابن قمر تم بولو. یہ عائشہ جی ابن قمر. چلو اب تیسرا حمزہ دیکھو. یہ سارے دوست، یہ چارے جتنے بھی قاعدے ہیں یہ ان کو یاد کریں. یہ یاد کرنے کے لیے ہم پڑھاتے ہیں، ایسے تو نہیں ہے نا کہ میں بولتا رہوں اور آپ دماغ کسی اور طرف لگائے رکھیں. جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ دوسرا سنو گا تو پہلے بھی تو میں نے سننا ہے نا، وہ بھی میں نے پڑھایا ہے آپ کو. اچھا ایسا یہ تیسرا قاعدہ پڑھیں، یہ حذف کا قاعدہ ہے. جی جی اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو پچھلے یہ قاعدے میں کیا تھی بات؟ دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو. ہاں پچھلے قاعدے میں تھا کہ وہاں بھی پہلا حمزہ استفہام کا ہے لیکن دوسرا وصلی مفتوح نہیں تھا. یہاں پہ دوسرا، وہاں پر وصلی مفتوح تھا، یہاں پر پہلا حمزہ استفہام نہیں کا لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے تو وصلی لیکن مفتوح نہ ہو. جی تو کیا ہو پھر؟ پڑھیے پھر. تو یہ جی اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو یہ دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا. مثل افطرا علی اللہ. اصل میں تھا افطرا، افطرا. تو اف کا جو حمزہ ہے نا الف زیر فا اف، وہ گر گیا، حذف ہو گیا، تو باقی رہ گیا پچھلا حمزے کے ساتھ فا مل گئی افطرا علی اللہ. آگے ہے اصطفى البنات، اصل میں تھا اصطفى البنات، تو دوسرا حمزہ جو ہے وصلی ہے وہ گر گیا، تو اب جو مفتوح ہے حمزہ استفہامیہ اس کی جگہ اس نے لے لی اور ہو گیا اصطفى البنات. استکبرتا اصل میں تھا استکبرتا، استکبرتا، تو دوسرا حمزہ گر گیا تو جو حمزہ مفتوحہ ہے زبر والا وہ سین کے ساتھ مل گیا استکبرتا. قاعدہ یہاں پر مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور اب آگے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے قاعدے میں جہاں پر پہلا حمزہ استفہامیہ اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو کہتے ہیں وہاں اس لیے نہیں گرایا گیا. اور یہ دیکھیں نا کہتے ہیں فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، یعنی ہے وہاں پر بھی وصلی ہے، یہاں پر بھی وصلی، وہاں پر دو مفتوح ہو جاتے ہیں، ایک حمزہ استفہامیہ مفتوح اور ایک وصلی مفتوح. یہاں پر ایک حمزہ استفہامیہ مفتوح ہے لیکن وصلی جو ہے وہ مفتوح نہیں ہے بلکہ وہ مکسور ہے. تو اب کہتے ہیں فتح کی حالت میں جو ہم نے اس کو حذف نہیں کیا تھا
بلکہ بدل دیا تھا اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا، التباس کہتے ہیں لباس کو، یعنی حمزہ انشائیہ جو ہے، سوالیہ جو ہے، اس حمزے کو لباس پہنا جائے گا خبر کا، یعنی خبر کا لباس محسوس ہوگا کہ یہ حمزہ جو ہے، یہ پہلا حمزہ جو ہے وہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے خبریہ ہے، سوالیہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے عبارت یاد کرنی ہے. اسی طرح فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا. ایسا پڑھیے ذرا. جی، اور فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا. یہ زبانی یاد کرنی ہے یہ بات، ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی میں سنتا ہوں اس سے یہاں تک سارا پہلا حمزہ استفہام کا سارے میں سنوں گا آپ سے قاعدے. ابھی سارے دوستوں میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ قاعدہ نمبر ہم استفہام کا قاعدہ بتاؤ اور تحقیق کا بتاؤ، حذف کا بتاؤ، میں سارے پوچھ سکتا ہوں، یہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ یاد کر کے بیٹھیں. پڑھیے راجہ صاحب. جی، جب پہلا حمزہ اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو یہ دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا. مثل افطرا علی اللہ، افطرا علی اللہ، اصطفى البنات، اصطفى البنات، استکبرتا. استکبرتا. یہاں پر ایک ایک حمزہ حذف ہو گیا ہے. افطرا کا حمزہ جو افطرا تھا، اف والا حمزہ جو ہے وہ حذف ہے. اصطفى البنات میں اس والا حمزہ حذف ہے. استکبرتا میں اس کا حمزہ حذف ہے. اور یہ جو آگے عبارت ہے راجہ صاحب پڑھیے، یہ زبانی آپ نے یاد کرنی ہے. اور فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا. بس اتنی ہے. اور جی پڑھو بھی عبد البنان. اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو یہ دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا. مثلا افترا علی اللہ، اصطفى البنات، استکبرت. اور فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، یہ پچھلے قاعدے کے ساتھ لگے ہے نا، وہاں پر جو حذف جو نہیں کیا، اس قاعدے میں تو ہم نے حذف کر دیا ہے نا. تو جو پیچھے ہم نے حذف نہیں کیا آل آنا میں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اور فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا. یہ آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہے؟ چل پہلے عبد المنان تم پڑھ لو. جی ابن قمر. اور جب پہلا حمزہ اس کے بعد آپ رمضان تیار رہیں. اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو یہ دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا. مثلا افترا علی اللہ، اصطفى البنات، استکبرت. ان کو اصل دونوں اصل نکالو. اصل میں افطرا کیا تھا؟ افطرا. افطرا اصل میں افطرا تھا. اصطفى البنات، اصطفى اصل میں استفا تھا. اور استکبرت اصل میں استکبرت تھا. اور فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا. التباس کا مطلب ہے مشابہ پیدا ہو جائے گا انشاء کا خبر کے ساتھ. میں آپ کو اور آسان زبان کرتا ہوں، شبہ پڑ جائے گا کہ یہ حمزہ انشائیہ یعنی سوالیہ ہے یا خبریہ یعنی جوابیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوال اور جواب میں فرق ہوا ہے نا، فرق ہوتا ہے نا. تو یہاں پر سوال کے لیے لفظ انشاء استعمال کیا گیا ہے،
اور جواب کے لیے لفظ خبر استعمال کیا گیا ہے اور شبہ کے لیے لفظ التباس استعمال کیا گیا ہے. سمجھائیے شبہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے عادل؟ التباس. اور سوال کے لیے انشاء. اور جواب کے لیے خبر. جی اچھا حافظ رمضان ہیں؟ جی حافظ رمضان صاحب یہ تیسرا قاعدہ ہے. اور جب پہلا حمزہ استفہام جی جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو یہ دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا. مثلا افطارا علی اللہ اصطفى البنات یا اور فتح کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا اور کیونکہ حمزہ اچھا ٹھہریے وصلی یہاں پر وسط ختم ہو گئی کلام میں بات. حذف ہوتا ہے. ٹھہرو جی یہاں پر بات ختم ہو گئی. اب آگے چلو. چونکہ حمزہ وصل وسط کلام میں حذف ہوتا ہے اور کیونکہ وسط کلام میں حذف ہوتا اس وجہ سے اس میں تغیر کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ابدال اولا ہے کیونکہ اس میں تغیر تام ہے بخلاف تسہیل کے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے آجم نہ اللہ ذکرین آل آنا اس میں تسہیل کیوں نے کیا آپ نے ابدال کیوں کیا ہے جیسے کہ آجمیون میں تسہیل کی ہے. تو کہتے ہیں حمزہ چونکہ وسط کلام میں حذف ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں تغیر کیا گیا یعنی حذف کرنے کی بجائے اللہ تھا نا اللہ کو حذف کرنے کے بجائے دوسرے حمزہ کو اس میں تبدیلی کی گئی تغیر کیا گیا تبدیلی کی گئی. اور تبدیلی بہتر تو وہ ہوتی ہے نا جو ابدال کی ہو تصحیح مکمل تبدیلی تو نہیں ہے جی سمجھا گئی یہ بات کی؟ ہیلو جی سمجھائیے نا. دیکھیے نا جی جی الذکرین یہ دوسرا حمزہ گرنا چاہیے تھا لیکن اگر گرا دیتے تو شبہ پیدا ہونا تھا جی کہ یہ استفہامیہ ہے یا خبریہ ہے تو اس کے لیے پھر ابدال کیا گیا. تو سوال ہوتا ہے جی تسہیل کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں تسہیل اس لیے نہیں کی کہ ابدال جو ہے وہ جب بدل نہیں ہے تو پھر صحیح بدلو. ابدال میں صحیح بدلا جاتا ہے. تغیر جو ہے جو بدلنا ہے وہ بدلنا ہے تو تام بدلو مکمل بدلو. تغیر کہتے ہیں بدلنے کو. تو تغیر تام ابدال میں ہے جی تسہیل میں مکمل تبدیلی نہیں ہے تسہیل میں آدھی تبدیلی ہے. تو ہم نے جی یہاں بدلنا ہے تو ہم نے تسہیل کی بجائے ابدال کیا ہے. سمجھا گئی یہ بات کی؟ ہاں جی 3 قاعدے ہو گئے. جی جی سر اب آتا ہے چوتھا قاعدہ. حاجی صاحب پڑھیے چوتھا قاعدہ آگے. اور جب دو حمزہ جمع ہوں اور یہ بھی پہلا حمزہ ابدال کا ہے لیکن یہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ویسے ہی لکھا ہی بدل کر ہوتا ہے. جی بولیے. اور جب دو حمزہ جمع ہوں اور پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو واجب ہے حمزہ ساکن کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدلنا. یہ ایسے ہے جیسے آمنو اصل میں تھا امنو ایمانن اصل میں تھا ایمانن اوتمینا اصل میں تھا اوتمینا. تو چونکہ یہاں واجب ہے دوسرے حمزہ کو بدلنا واجب ہے تو انہوں نے لکھا ہی اس طرح ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر غلطی نہ کر جائے. آمنو کو آمنو بنا کر لکھا یعنی بدل کر لکھا گیا ہے. ایمانن کو ایمانن کر کے لکھا گیا ہے. اوتمینا کو اوتمینا بنا کر لکھا گیا ہے. ایتی کو ایتی یہ اور ہے یہ ایتی آگے ہے. اچھا اب پڑھیے راجہ صاحب ذرا دوبارہ اس قاعدے کو. اور جب دو حمزہ جمع ہوں اور پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو واجب ہے یہ لفظ حمزہ سن ساکن کو واجب ہے. تو وجوب کی وجہ سے اب قرآن کریم میں کہیں بھی آمنو لکھا نظر نہیں آئے گا آمنو ہے. تو یہ بدل کر ہی کتابت میں بدلا گیا ہے یہ. جی آگے بولیے. حمزہ ساکن کو
حمزہ ساکن کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حذف مد سے اپنا دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، بدلنا آمنو مثل تھا نا، تو جی، دوسرے حمزہ آمنو۔ سے پہلے ہم میری بات دوسرے حمزہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، جی جی تو دوسرے حمزہ کو اب الف مدہ سے بدلیں گے، آمنو ایمانن، پہلے حمزے کے نیچے زیر ہے تو جی دوسرے حمزہ کو یائے مدہ سے بدلیں گے، جی اؤتمنا پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو دوسرے حمزہ کو واو مدہ سے بدلیں گے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی جی جزاک اللہ جی، ماشاء اچھا اللہ۔ اب آگے آئیے حاج صاحب، آئیے آپ، ایتی یہ ہے چوتھا قاعدہ آ گیا، چوتھا، اس کو آپ قاعدہ شمار نہ کریں، جو ابھی ہم نے بیان کیا نا اس کو قاعدہ شمار نہ کریں۔ ایتی جب حمزہ بولیے حاجی صاحب، اور جب پہلا حمزہ وصلی ہو اور ابتدا کی اچھا یہ حالت میں ایتی جو نا بس جی ایتی پیچھے ہی ہے، یہ آ گیا، یہ قاعدہ آ گیا۔ اور جب پہلا حمزہ وصلی ہو اور ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ بدلا جائے گا، اور جب حمزہ وصلی گر جائے گا تب ابدال نہ ہوگا، مثل الذی تمنا فی السماوات تونی فرعون تونی اچھا حمزہ جی اب پڑھے راجا صاحب پڑھیے۔ عبد المنان پڑھیے، جی پڑھیے۔ حمزہ اصلی کے شروع سے، اور جب پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ بدلا جائے گا، اور جب حمزہ وصلی گر جائے گا تب ابدال نہ ہوگا، مثلا الذی اچھا آپ بتاتا ہوں، اگر ہم الذی کے اوپر ٹھہر جائیں نا، الذی، تو اب یہ جو ہے نا حمزہ، یہ واو سے پہلے اس کے اوپر لگائیں گے پیش، یہ پڑھا جائے گا اوتمینا، کیا پڑھا جائے گا؟ اوتمنا، ہاں، اور اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ ہم یا پہ تو گرے گی تو یہ الف بھی گر جائے گا، پھر پڑھا جائے گا الذی تمینا، ٹھیک ہے۔ الذی تمنا، اور اگر الذی اور پہ ٹھہر جائیں تو پھر کیا ہے؟ الذی تمنا، نہیں، الذی اوتمینا، جی بولو، اوتمنا، الذی الذی کے اوپر ٹھہر جائیں تو آگے کیا پڑھو گے؟ اوتمنا، اسی طرح فی السماوات اتونی، فی السماوات پہ کھڑے ہو جائیں تو آگے کیا پڑھو گے؟ اوتونی، ایتونی، جی کیا پڑھو گے؟ ایتونی، یہ کیوں ایسا پڑھو گے؟ پیچھے او کیوں کیا اور یہاں ای کیوں پڑھا؟ آپ نے وہ پڑھا ہوا نا کہ فعل کے حمزوں کو دیکھو، فعل کے حروف کو دیکھو، اگر تیسرے حرف کے اوپر ضمہ اصلی ہو تو حمزہ جو ہے پیچھے جو ہے اس کو آپ حمزہ کو پیش دو گے، اگر ضمہ اصلی نہ ہو تو پھر اس کو زیر دو گے، ای تونی، اصل میں ای تیونی تھا یہ، فرعون اتونی۔ اچھا، تو یہ جب الذی پہ ٹھہرو گے تو یہاں پر اوتمینا، اور فی السماوات میں پڑھو گے تو یہاں پر ایتونی، ٹھیک ہے، اور فرعون پہ ٹھہرو گے تو آگے بھی فرعون اتونی، اور اگر ٹھہر جاؤ گے تو ایتونی، فی السماوات ایتونی، فرعون ایتونی، سمجھا گئی بات کی؟ الذی اوتمینا، اور اگر ملا کر پڑھو گے الذی اتمینا فی السماوات اتونی فرعون اتونی، یہ قاعدہ جو ہے یہ سب نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، کل قاعدے سننے کا دن ہے، میں سنوں گا، آپ بے شک وہاں سے تجویدی گائیڈ سے یاد کر لیں۔ چلو آگے پڑھو حمزہ وصلی کے، حمزہ وصلی کے ماقبل جب کوئی کلمہ بڑھایا جائے گا تو یہ حمزہ حذف کیا جائے گا، اور آپ کو ثابت بتا دیا رکھنا، پہلے کہ حمزہ وصلی جب درمیانے کلام میں آ جائے، درمیان میں آ جائے تو پڑھا نہیں جاتا،
جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، تو یہ بات انہوں نے اپنے انداز میں کی ہے کہ حمزہ وصلی کے پہلے جب کوئی لفظ اور ملایا جائے، ساتھ بڑھایا جائے، ملایا جائے، تو درمیان میں یہ حمزہ حذف ہو جائے گا، ثابت رکھنا درست نہیں. لیکن اگر یہیں سے ابتدا کرو گے تو پھر حمزہ پڑھا جائے گا. مثلا دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے نہیں الحمدللہ رب العالمین، آگے ہے الرحمن الرحیم. لیکن اگر کلمہ پیچھے بڑھا دیا رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ حمزہ وصلی کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایک دفعہ پھر یہ قاعدہ پڑھو، آج سب آپ پڑھیں گا جی. یہ جو حمزہ اور جب پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ بدلا جائے گا، اور جب حمزہ وصلی گر جائے گا تب ابدال نہ ہوگا. مثل الذی تمنا فی السماء، کرو نا، زبر ہے الذی تمنا، الذی تمنا، اور اگر ذی پہ ٹھہر گئے تو پھر کیا پڑھو گے آگے؟ او تمنا، ٹھیک ہے، نا نہیں ہے، او تمنا فی السماوات تونی، پھر سماعت وات پہ ٹھہر کر پڑھو، تونی، آگے پھر اون تونی، جی ملا کر یہاں پہ ٹھہر کر پڑھو، تونی. جی. اب یہ حمزہ وصلی کی بات کر رہے ہیں، حمزہ قطعی اور وصلی آپ نے پیچھے پڑھا وہ اس کی بات کر رہے ہیں. جی. حمزہ وصلی کے ماقبل جب آپ کوئی نے وہاں پر بات اس طرح پڑھی ہوئی ہے کہ حمزہ وصلی اگر درمیانے کلام میں آ جائے تو گر جاتا ہے، حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آ جائے تو حذف ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ حمزہ وصلی کے ما قبل جب کوئی کلمہ پڑھا جائے تو پھر حمزہ وصلی درمیان میں آ جائے گا نا. جی جی. تو یہ ہم بولیے ماقبل جب کوئی کلمہ بڑھایا جائے گا تو یہ حمزہ حذف کیا جائے گا اور ثابت رکھنا درست نہیں، البتہ ابتدا میں ثابت رہتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، قاعدے مکمل ہو گئے. جی. یہ کیا لے درمیان میں؟ اچھا اب آگے پڑھیے لام تعریف کا. اب اگر لام تعریف کا حمزہ ہے تو مفتوح ہوگا. جی یہ بند کرو، یہ کون چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اس میں؟ جی. اور اگر جی، اور اگر کسی اسم کا حمزہ ہے تو مکسور ہوگا. وہ جو میں نے آپ کو یاد کرائے ہوئے ہیں، اسم، ابن، ابنتن، اثنا، اثنتا، امرؤن، امرأتن، یاد کرائے ہوئے ہیں نا؟ جی جی. ہاں یہ وہ ہیں. جی. اور اگر فعل کا ہے، اور اگر فعل کا ہے تو تیسرے حرف کا ضمہ اگر اصلی ہے تو حمزہ بھی مضموم ہوگا ورنہ مکسور. یہ سب کی مثالیں آ گئی ہیں. یہ الذی لام تعریف کا حمزہ ہے مفتوح، جی. اور اسم کا حمزہ یہ آ گیا اسم ابن، ابن. ٹھیک ہے، یہ دو آ گئے. انتقام فعل کا آ گیا کہ تیسرے حمزہ تا کے اوپر تیسرا حرف تا ہے، اس کے اوپر ضمہ اصلی نہیں ہے تو حمزہ مکسور ہو گیا. اجتثت میں تیسرا حرف جو ہے وہ مضموم ہے تو حمزہ مضموم ہو گیا. اضرب تیسرا حرف مکسور ہے، اضرب ہو گیا. انفجرت فا کے اوپر ضمہ نہیں ہے، کسرہ آ گیا. افتح اور امشو اور اتقو اور ایتو میں چونکہ ضمہ عارضی ہے. جی بولیے. جی. جی. افتح اور امشو اتقو. اب یہ کہتے ہیں کہ امشو اور اچھا یہ امشو اصل میں تھا امشیو، تو اصل میں تو ضمہ زیر ہے نا، اسے یہ صرفی تعلیل ہوئی ہے. اتقو اصل میں تھا اتقیو، یہ ایتو. تو یہاں پر بھی جو اصل کے اوپر یہ مکسور ہوئے ہیں، تو ایتو یہ تھا ایتیو میں چونکہ ضمہ عارضی ہے اس وجہ سے حمزہ مضموم نہ ہوگا بلکہ مکسور ہوگا. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تین حرف ہے نا، امشو، اتقو اور ایتو، ان کا حمزہ مضموم ہونا چاہیے تھا. امشو ہونا چاہیے تھا، اتقو ہونا چاہیے تھا، اوتو ہونا چاہیے تھا،
تو یہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ پیش ہے جو امشو کی اور قاف کی پیش جو ہے، یہ ایتو کے تا کی پیش جو ہے یہ عارضی ہے، تو اصل ان کی کسرہ ہی تھا، اس وجہ سے حمزہ مکسور ہو گیا. تو اب قاری صاحب یہ تین ہی حرف ہیں قرآن پاک میں؟ یہ چاند ہی ہیں جی تقریباً، ایک دو اور ہوں گے. نہیں، جنہوں نے صرف اور نحو نہیں پڑھا وہ اگر ان کو یاد کر لیں. ہاں تو اسی لیے میں پڑھا رہا ہوں، یاد کرنا چاہیے نا. جنہوں نے صرف حاجی صاحب جنہوں نے صرف نہ پڑھا ہے نا ان کو جی بھی جی یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی. جی جی ٹھیک ہے، توجہ نہیں ہوتی. صحیح صحیح. ایک منٹ جی. ہاں فائدہ آ گیا جی، پڑھیے ایسا فائدہ. جی حمزہ عین کے ساتھ یا کیا ہا کے ایسا کرتے ہیں، بات سنیں. جی 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 کل میں ان سے قاعدے سنوں گا، عبد المنان سے اور ابن قمر سے اور حافظ رمضان سے. انہوں نے یہ جتنے قاعدے میں نے پڑھائے ہیں نا فائدے مکیہ تھے، چاروں قاعدے یاد کر لیں. کل زبانی سنوں گا اور پھر اس کے بعد یہ کل ہم اس سے یہ فائدہ جو ہے نا حمزہ عین کے ساتھ یا ہا عین کے ساتھ، یہ سارا کل سبق یاد کرنا ہے. عبد المنان سمجھ رہے ہو بات؟ جی ٹھیک. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. ایک حمزہ پیچھے تحقیق کا تھا کہ دو حمزہ جمع ہوں دونوں قطعی ہوں تو دونوں کو صاف پڑھنا چاہیے، مگر آجمی جو سورہ حامیم سجدہ ہے اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی. ایک قاعدہ ہو گیا. اب دوسرا حمزہ آ گیا. اگر پہلا حمزہ، دوسرا قاعدہ، اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو جائز ہے دوسرے میں تسہیل اور ابدال، مگر ابدال اولا ہے. ٹھیک ہے، 6 جگہ ہے قرآن میں. تیسرا قاعدہ، اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہو دوسرا وصلی مفتوح نہ ہو تو دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا، جیسے استکبرتا کے اصل میں استکبرتا تھا. ٹھیک ہے. اور جو پہلے حمزے میں پہلے دوسرے حمزے کو گرایا نہیں گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں گرا دیا ہے، وہاں کیوں نہیں گرایا؟ وہاں اس لیے نہیں گرایا کہ استفہام کا خبر کے ساتھ شبہ پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. کتنے قاعدے ہو گئے؟ اچھا 3. اچھا اب آگے یہ اگلا قاعدہ آ گیا. جب پہلا حمزہ وصلی ہو اور ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ سے بدلا جائے تو حمزہ وصلی گر جائے گا، ابدال نہ ہوگا. جیسے الذی اتمنا، یہ ایک قاعدہ یہ آ گیا. ٹھیک ہے. یہ کتنے قاعدے ہو گئے؟ 4 قاعدے ہو گئے. ایک یہ ہے استفہام کا، ایک اوپر ہے یعنی پہلا حمزہ استفہام کا اور دوسرا وصلی مفتوح ہو، اس سے پہلے تحقیق کا ہے. یہ جو ہے حذف کا قاعدہ ہے کہ پہلا استفہامیہ ہے اور دوسرا وصلی مفتوح نہ ہو تو دوسرے کو حذف کر دو. اور چوتھا قاعدہ ہے پہلا حمزہ وصلی ہو اور ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ بدلا جائے گا. پہلے جو باتیں ہوئی ہیں نا وہاں پہ پہلے قاعدے میں دونوں قطعی ہیں، دوسرے قاعدے میں پہلا جو ہے وہ قطعی ہے دوسرا وصلی ہے، تیسرے قاعدے میں بھی پہلا قطعی ہے دوسرا وصلی ہے، اور چوتھے قاعدے میں پہلا حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے. سمجھا نا؟ تو یہ چوتھا قاعدہ ہے. یہ چاروں قاعدے آپ نے یاد کرنے ہیں جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو پھر یہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں، بیٹا اس کو یاد کریں، یہ بڑا اہم سبق ہے تو اس کو میری بات کو زیادہ سمجھیں. دوبارہ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ. تو اجازت دیجیے، پرسوں تک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.